الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ایک قوم تھی جو گزر گئی، ان کے مال کا بدلہ ان کو ملے گا اور تمہارے مال کا بدلہ تم کو ملے گا، اور ان کے مال کے متعلق تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ الحمدللہ، یہ قرآن پاک کے پہلے پارہ کی آخری آیت ہے، یعنی پہلا پارہ ختم ہوا۔ یہ پارہ اس نور ہدایت کا مرقع ہے جس کا انتظام اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے فرمایا۔ وہ مالک و خالق جو رب العالمین ہے، وہ بے مثال ہے، وہ رحمان و رحیم ہے، اور اس کی کوئی مثال نہیں۔ اس کی ربوبیت ہر ذرے میں آشکار ہے، ہر چیز سے اس کی ربوبیت کا ثبوت ملتا ہے۔ اس نے اپنی مخلوق پیدا فرمائی اور تمام کا انتظام فرمایا۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو یہ کہہ سکے کہ اس کی ربوبیت سے رب العالمین غافل ہے۔ انسان جسے اشرف المخلوقات بنایا گیا، ساری کائنات اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اور اس کی خدمت کرنے کے لیے بنائی گئی۔ کائنات کی کسی چیز کو دیکھ لو، وہ مخلوق خدا کی خدمت کر رہی ہے، اور اس طرح کر رہی ہے کہ جس کو جو فرض سونپا گیا ہے اسے وہ ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں۔ سورج کو ہی لے لیں، یہ کس طرح اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے اور انسانیت کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہے۔ وہ مخلوق کی کتنی خدمت انجام دیتا ہے، سائنسدانوں سے سوال کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کے بغیر زمین پر انسان کی زندگی ناممکن ہے۔ اس طرح چاند اپنی پوری آب و تاب سے آتا ہے اور مخلوق خدا کی خدمت انجام دے کر واپس چلا جاتا ہے۔ اگر طلوع ہونے میں وہ ذرہ بھر بھی کوتاہی کرے تو نہ بارش ہو، نہ بالادگی ہو، نہ انسان کی زندگی ہو، اور نہ دن ہو، نہ رات ہو، نہ ساتیں ہوں اور نہ لمحے ہوں، ساری زندگی بے جان اور ایک خلفشار کا نشان بن جائے۔ غرض یہ کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا، اور جسے جو فرض سونپا گیا وہ بڑے احسن طریقے سے انجام دے رہی ہے۔ وہ مالک الملک رب العالمین ہے۔ وہ اپنی مخلوق کی اس طرح ربوبیت فرما رہا ہے کہ انسان کی ربوبیت اس کی ماں کے پیٹ میں فرما رہا ہے۔ اس کا انتظام اور اس کی ضرورت وہاں بھی پوری فرما رہا ہے۔ اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے پاؤں رکھنے کے لیے زمین کو بنایا گیا۔ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے سے پہلے اس کی خوراک کو ماں کی چھاتی میں پیدا فرمایا گیا۔ اسے خوراک مانگنے کا طریقہ اور خوراک استعمال کرنے کا طریقہ سکھایا گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت جسے ہدایت کہا جاتا ہے اسے وہ پورا نہ کرتا اور اس کا انتظام نہ فرماتا۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے۔ اگر ہدایت نہ ہو تو اس کی ساری زندگی بیکار ہے۔ اگر انسان کی ساری زندگی بیکار ہو گئی، اس کا انجام بیکار ہو گیا، تو پھر اس کی پرورش، اس کی خدمت کے سارے لوازمات سب کچھ بیکار ہو گئے۔ ہدایت ایک بنیادی چیز ہے جو آخری لمحے تک انسان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام فرمایا، اور رسولوں کی ساری جماعت حضرت آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہدایت کی شمع لے کر آتی رہی۔ روشنی کے آخری مینار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو ان کتب سماوی کا مجموعہ اور خلاصہ آخری کتاب یعنی قرآن پاک کی صورت میں ساتھ لائے۔ قرآن پاک میں ساری مخلوق کے لیے ہدایت ہے، اور اس ہدایت کی بنیاد تاریخ پر رکھی گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو ترغیب و ترغیب کے ذریعے راہ راست کی طرف بلاتا ہے۔ قرآن پاک میں جو سب سے ضروری بات ہے، سب سے پہلے اسے رکھا گیا ہے کہ اس مالک الملک رب العالمین کا شکر ادا کیا جائے جس نے انسان کو بنایا اور اسے ہدایت عطا فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کا طریقہ بتایا گیا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کا طریقہ بتایا گیا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا نتیجہ بتایا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی سزا بتائی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو اس وقت ساری دنیا بے حیائی، ظلم اور اندھیرے میں غرق تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مخلوق اپنے انبیاء سے نسبت چھوڑ چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ ہدایت جو انبیاء وقتاً فوقتاً لاتے رہے اس سے وہ لوگ محروم ہو چکے تھے۔ ان کا تعلق شیطان سے ہو چکا تھا۔ شیطان نے اپنی مکاری اور اپنی چلاکی سے انہیں اپنے ساتھ ملا لیا تھا اور ان کو دنیاوی خواہشات کے سمندر میں غرق کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق اپنے خدا بنا لیے تھے۔
اپنی مرضی کے مطابق عبادت کرتے تھے اور اپنی مرضی کے مطابق ہی اپنے دنیاوی و معاشرتی انتظامات کرتے تھے، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ نہ ان میں حیا تھی، نہ رحم تھا، نہ انصاف تھا، نہ علم تھا اور نہ سمجھ تھی۔ ان کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کی مخلوق جو مشرکین مکہ تھے یا مدینہ منورہ کے یہود و نصارہ تھے، ان کو مخاطب کر کے فرمایا، سب سے پہلے مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر بلایا کہ لوگو، تم اللہ تعالیٰ سے بہت دور چلے گئے ہو، اپنی گزشتہ تاریخ سے سبق حاصل کرو، اپنی گزشتہ تاریخ کو دیکھو کہ یہ کعبہ جس کے گرد تم آباد ہو یہ کس نے بنایا ہے اور اس نے کیا تعلیم دی تھی؟ یہ تمہارے دادا ابراہیم نے بنایا ہے۔ اس نے یہ تعلیم دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس تعلیم کے لیے اس نے جہاد کیا تھا، اس پر اپنی زندگی قربان کی تھی، اپنی اولاد قربان کی تھی اور ساری عمر مصیبتوں اور تکلیفوں میں گزاری تھی۔ تم اس تعلیم سے اتنا دور ہو چکے ہو کہ اس ہدایت سے اتنا دور ہو چکے ہو کہ اسی کعبہ کے اندر تم نے 360 بت لا کر رکھ دی ہیں، اور وہ سارے عبادت کے طریقے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائے تھے ان سے تم غافل ہو چکے ہو۔ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے دادا ابراہیم نے میری آمد کے لیے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ کیا اللہ تعالیٰ اب اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے ایک ایسا بندہ بھیج جو انہیں ہدایت سکھائے، تیرے راستے پر بلائے، تیری نشانیاں ان کو دکھائے، ان کو تیری کتاب پڑھ کر سنائے، انہیں پاک کرے، صاف کرے اور تیری رحمتوں سے بہرہ کرے۔ اسی دعا کا نتیجہ میں ہوں اور آج میں تمہارے سامنے ہوں اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہوں۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی راہ اختیار کرو گے، صراط مستقیم پر چلو گے، تو یہ دنیا بھی تمہاری ہو جائے گی اور آخرت بھی تمہاری ہو جائے گی۔ تم دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کر لو گے اور دونوں جہانوں کی خوشیاں تمہیں ملیں گی۔ یہ اضطراب، بے چینیاں، ظلم جس کا تم اب شکار ہو، اس سے چھوٹ جاؤ گے۔ تمہیں اطمینان، سرور، سکون اور کیف کی زندگی نصیب ہوگی، جس کا ایک ایک لمحہ تمہارے لیے جنت کا ہوگا۔ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تمہارے لیے بنائی ہیں ان سے تم بہرہ ہوگے۔ اگر تم یہ تعلیم قبول نہیں کرو گے تو یاد رکھو، گزشتہ تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ جس گروہ نے، جس ملت نے، جس امت نے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، حکم عدولی کی، وہ دنیا میں ملیا میٹ ہوگی، نیست و نابود ہوگی اور ذلیل و خوار ہوگی۔ تمہارا انجام بھی یہی ہوگا۔ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے کہ تم کہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کتاب اپنی طرف سے بنا کر بتا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین نہیں، تو اللہ تعالیٰ تمہیں چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تم سچ کہتے ہو تو تمہیں موقع دیا جاتا ہے کہ جاؤ اس قرآن پاک کی ایک آیت کے مقابلے میں ایک آیت بنا کر لے آؤ اور اپنے سارے علماء، حکماء اور دانشوروں کو جمع کر کے ان کی امداد بھی حاصل کرو۔ تم ایسا ہرگز نہ کر سکو گے۔ میں اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب لے کر آیا ہوں، چونکہ قرآن پاک کے اس چیلنج کا جواب آج تک کوئی نہیں دے سکا۔ اس لیے اس سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تو اس کو لانے والا اللہ تعالیٰ کا رسول محبوب رب العالمین اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اس نے جب بھی کوئی کتاب بھیجی یا جب بھی کوئی رسول بھیجا تو اس کے ساتھ ایسے اعجاز بھی بھیجے جس سے یہ ثابت کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر بلانے والا واقعی اللہ تعالیٰ کا رسول ہے۔ وہ ایسی امتیازی عزت اور قوت کا حامل ہے جو ہر بشر کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرح ایک بشر تھے، وہ گمراہی کے سمندر میں غرق ہیں۔ قرآن پاک میں جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ انہیں کہہ دو میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، وہاں ساتھ ہی یہ بھی فرمایا گیا کہ ان کو یہ بھی بتا دو کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے احکام اور کتاب بھی لے کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشنی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم، یہ عام انسان، عام بشر کے بس کی بات نہیں، اور نہ وہ اس کا متحمل ہو سکتا ہے۔ وہ قرآن پاک جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اتنی عزت، عظمت اور طاقت والی کتاب ہے
کہ اگر پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام لانے والا اور ساری مخلوق کا ہادی عام انسانوں کی طرح بشر نہیں ہو سکتا۔ بے شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق عام بشر کی طرح ہوئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی وہی طریقے اور وہی لوازمات تھے جو دیگر مخلوق خدا کے تھے۔ یہ صرف مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی فرشتہ بھیجتا تو مخلوق کے پاس یہ جواب ہوتا، شیطان انہیں سکھا دیتا کہ تم تو فرشتے ہو، اس لیے ہمیں ایسے احکام بتا رہے ہو، ہم تو انسان ہیں، ہمارے ساتھ دنیاوی لوازمات بھی ہیں، ہم ان پر عمل نہیں کر سکتے۔ اور فرشتے کو دیکھ کر ہی مخلوق خدا کی روح نکل جاتی۔ اگر اللہ تعالیٰ خود کوئی حکم دیتا تو مخلوق کی یہ طاقت ہی نہیں کہ خالق کی آواز سن سکے۔ صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ مخلوق کے اندر سے ایک ایسا انسان پیدا کیا جائے جسے اللہ تعالیٰ اپنا بندہ خاص بنا کر اپنے احکام سے نوازے۔ احکام الہی سے نوازنا، ہدایت سے نوازنا اور روشنی کا چراغ بنانا، یہ ایسی عزتیں اور عظمتیں ہیں جو کوئی دوسرا بشر حاصل نہیں کر سکتا۔ جتنے بھی انبیاء آئے اللہ تعالیٰ انہیں یہ امتیازی قوت عطا فرماتا رہا۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت بخشی کہ ان کے ہاتھ لگنے سے ایک سوکھی لاٹھی میں اتنی طاقت آ جاتی تھی کہ وہ اژدہا بن جاتی تھی۔ فرعون اور اس کی ساری سپہ لرزاب اندام ہو جاتی تھی۔ حضرت عیسیٰ کو یہ طاقت بخشی کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے، اندھوں کو بینا کرتے اور کوڑیوں کو شفا بخشتے۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ طاقت بخشی گئی کہ سارے انبیاء کو جتنی طاقتیں اور جتنے اعجاز بخشے گئے تو وہ سارے کے سارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے گئے، کیونکہ وہ انبیاء صرف اپنی قوموں کے لیے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری مخلوق کے لیے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کو راہ راست پر بلایا تو ساتھ یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے راست پر لانے کے لیے اور تمہاری ہدایت کے لیے مجھے ہادی بنا کر بھیجا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے روشنی کا چراغ بھی بنا کر بھیجا ہے۔ اگر تم میرے ساتھ تعلق پیدا کرو گے تو پھر تمہیں یہ روشنی حاصل ہوگی، تمہارے دل و دماغ شیطان اور سیاہی کے جو پردے چھائے ہوئے ہیں وہ دور ہو جائیں گے اور تم اللہ تعالیٰ کی ہدایت پا سکو گے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارا وہی انجام ہوگا جو ان ساری امتوں کا ہوتا رہا ہے کہ جنہوں نے اپنے انبیاء اور رسولوں سے تعلق چھوڑ دیا اور نسبت کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ان پر شیطان کا غلبہ ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ کے دین سے غافل ہو گئے۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسولوں سے نسبت قائم رکھی ان کے دل و دماغ منور رہے اور وہ گمراہ نہیں ہوئے۔ دونوں جہانوں کے غموں سے انہیں نجات ملی اور انہیں دونوں جہانوں کی سرخروئی اور سرفرازی ملی۔ مشرکین مکہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی اولاد سمجھتے تھے اور ان کے دل و دماغ پر شیطان نے اتنے پردے چڑھا دیے تھے کہ انہوں نے اس ہدایت کو اپنی موت سمجھا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر ہم نے یہ ہدایت قبول کر لی تو جس ایس و عشرت میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، اپنی من مانی کر رہے ہیں، اس سے ہمیں ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو اپنی قوم کے سردار تھے انہیں شیطان کی طرف سے یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا ہادی تسلیم کر لیا تو پھر انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرنا پڑے گی اور یہ ان کی سرداری کا خاتمہ ہوگا، جس کا جواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتا دیا تھا کہ ایسی بات نہیں ہوگی، تم اگر میری غلامی اختیار کرو گے، اگر دین الہی اختیار کرو گے تو تم صرف مکہ معظمہ ہی کے نہیں، صرف عرب ہی کے نہیں بلکہ ساری دنیا کے سردار بن جاؤ گے اور دونوں جہانوں کے سردار بن جاؤ گے۔ جن لوگوں نے یہ ہدایت قبول کی ان کا انجام بھی اسی طرح بخیر ہوا جس طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ جن لوگوں نے یہ ہدایت قبول نہیں کی ان کا اسی طرح برا انجام ہوا جس طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا، اور وہ انجام بدر، احد اور دوسری لڑائیوں میں لوگوں نے دیکھ لیا۔ جو لوگ نافرمان تھے وہ صرف مکہ معظمہ سے ہی نہیں بلکہ صفحہ ہستی سے ہی نیست و نابود ہو گئے، اور ایسی ذلت اور خواری سے وہ گئے کہ قیامت تک کے لیے ان کا انجام عبرتناک بن گیا۔ جس طرح فرعون، نمرود اور شداد کا انجام ہوا تھا، اسی طرح ابو جہل، عتبہ اور شیبہ کا انجام ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت ماننے کے بجائے مشرکین مکہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر قسم کی اذیت دینا شروع کی، ہر قسم کی تکلیف دینا شروع کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں ہر قسم کے روڑے اٹکائے،
وہ لوگ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کی تھی انہیں بھی ہر قسم کی تکلیفیں دیں۔ مصیبت کا صرف ایک نمونہ سنانے کے لیے کافی ہے کہ وہ سردار جسے سارے اپنا رئیس، سب سے امیر، سب سے شریف مانتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق، انہوں نے جب اسلام کا اعلان کیا تو ان کو اتنا مارا گیا کہ ان کے منہ کا کوئی نشان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ انہیں سرے بازار لٹا کر ان کے منہ مبارک پر جوتیاں ماری گئیں اور بے ہوش کر دیا گیا۔ یہ سردار اور رئیس کا حال کیا گیا جس کے وہ مرہون منت تھے۔ ان پر انہی لوگوں نے ہاتھ اٹھایا جو ان کے گھر کے دروازہ گرے تھے۔ اس طرح غربا پر بھی رحم نہیں کیا گیا۔ حضرت بلال کو ریت پر لٹا کر تپتے پتھر ان کے سینے پر رکھ کر انہیں گھسیٹا گیا اور ہر قسم کی تکلیف دی گئی، مگر انہوں نے دین پر استقامت دکھائی، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں نے جب نسب رسولی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کر لی تو نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دل و دماغ روشن کر دیے، جس کی وجہ سے ان کو دنیا سے محبت نہیں رہی تھی، آرام سے محبت نہیں رہی تھی، خوشی سے محبت نہیں رہی تھی، کھانے پینے سے محبت نہیں رہی تھی، ماں باپ سے محبت نہیں رہی تھی، اولاد سے محبت نہیں رہی تھی، کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ جو اصل چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور رضا ہے۔ اس غلامی میں انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا سرور، سکون اور کیف حاصل ہوتا تھا جو انہیں ہر غم، ہر خوف، ہر مصیبت سے بچا رکھتا تھا۔ انہیں نہ بھوک لگتی تھی، نہ پیاس لگتی تھی، نہ درد ہوتا تھا، نہ خوف ہوتا تھا، نہ غم ہوتا تھا، اور نہ محبت ہوتی تھی۔ ایک ہی فکر تھی کہ جس راستے پر ہم آئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر قائم رکھے اور اس دولت سے ہمیں محفوظ فرماتا رہے۔ کفار کی یہ اذیتیں دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم فرمایا، پھر مدینہ پاک کی طرف، پھر خود بھی مدینہ پاک تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر یہود اور نصارہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا ہوا۔ یہ وہ لوگ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آخری نبی کے انتظار میں تھے، جنہیں تورات میں یہ بتایا گیا تھا، حضرت موسیٰ نے بھی یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا آخری نبی جو محبوب رب العالمین ہوگا، رحمت للعالمین ہوگا، وہ ایک ایسی جگہ پر تشریف لائے گا جس کے دونوں طرف جلی ہوئی وادی ہوگی اور درمیان میں کھجوروں کا نخلستان ہوگا۔ وہ تلاش بسیار کے بعد مدینہ پاک پہنچے، جس کا نام اس وقت یثرب تھا، اور یہاں آ کر آباد ہو گئے، اور کئی پشتوں تک انتظار کرتے رہے کہ وہ نبی کب آئے گا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے تو وہ یہود و نصارہ اچھی طرح جان گئے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تشریف لائے ہیں وہی نبی ہیں جن کی پیشین گوئیاں الہامی کتابوں میں کی گئی ہیں، کیونکہ جو نشانیاں تورات اور انجیل میں آپ کے متعلق بتائی گئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں، لیکن ان کی بدبختی نے انہیں راہ راست پر نہ آنے دیا۔ شیطان نے انہیں یہ بتایا دیا کہ اگر تم نے اس آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان لیا تو پھر تمہاری یہ برتری کہ ہمیشہ انبیاء بنی اسرائیل سے آتے رہے ختم ہو جائے گی، تمہارا یہ فخر کہ ہم انبیاء کی اولاد سے ہیں یہ بھی ختم ہو جائے گا، اور پھر تم نے جو دین میں تحریف کر لی ہے اور تورات سے غلط فتوے لوگوں کو دے رہے ہو اور اس کے بدلے میں مالی منفعت حاصل کر رہے ہو، اس سے بھی تم محروم ہو جاؤ گے۔ تمہاری وہ سرداری جو اوس و خزرج پر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے وہ لوگ جو مشرک تھے، اوس و خزرج، جنہیں یہ یہود نصارہ نصیحتیں کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے ہیں، ہم ان سے مل کر تم سے جہاد کریں گے، وہ تو دولت ایمان سے سرفراز ہو گئے۔ انہوں نے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی، اور ان بدبختوں نے اپنے حسد کی وجہ سے، اپنے بغض کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا انکار کر دیا۔ جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے راستے پر بلایا تو اس وقت ان لوگوں نے کئی دلائل دیے۔ اللہ تعالیٰ سارے دلائل کا جواب قرآن پاک میں عطا فرماتا رہا، جو پہلے پارہ کی تفسیر کے دوران آپ کے سامنے بیان کیے جاتے رہے ہیں۔ آخر میں جب ان کے پاس کوئی جواب نہ رہا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو انبیاء کی اولاد سے ہیں،
ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ ہمیں عذاب سے انبیاء چھڑا لیں گے، ہمارے آباء و اجداد ہمیں چھڑا لیں گے، ان کے مال ہمارے کام آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ بھی ہمارے لیے ہی سولی چڑھے اور انہوں نے ہماری ساری خطائیں بھی معاف کرا دیں۔ اس وقت حکم ہوا کہ یہ بات غلط ہے، یہ قرآن پاک جسے تمہارے سامنے ثابت کر دیا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جس کے اعجاز کے سامنے تم عاجز آ گئے ہو، جس کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے، اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اس میں بھی دیکھ لو کہ یہی فرمان ہے کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب مشرک نہیں تھے، وہ ایک اللہ تعالیٰ کو ماننے والے تھے۔ تورات، زبور، انجیل کو اٹھا کر دیکھو کہ وہ کیا سبق دے رہے تھے۔ وہ ساری رسولوں کی جماعت جو آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آئی، جو ہدایت کی مشلیں لے کر آئی، وہ کیا تعلیم لے کر آئی؟ وہ صرف ایک ہی تعلیم لے کر آئے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر تمہاری ہدایت کے لیے آدم صفی اللہ آئے تو وہ بھی ایک ہی ہدایت لے کر آئے، لا الہ الا اللہ۔ اگر تمہاری ہدایت کے لیے نوح نجی اللہ آئے تو وہ بھی ایک ہی ہدایت لے کر آئے، لا الہ الا اللہ۔ اور اگر تمہاری ہدایت کے لیے موسیٰ کلیم اللہ آئے تو وہ بھی ایک ہی ہدایت لے کر آئے، لا الہ الا اللہ۔ اگر تمہاری ہدایت کے لیے عیسیٰ روح اللہ آئے تو وہ بھی ایک ہی ہدایت لے کر آئے کہ لا الہ الا اللہ۔ تمہارے دادا ابراہیم خلیل اللہ نے بھی تمہیں یہی تعلیم دی کہ لا الہ الا اللہ، اور جو اول البشر ہیں آدم، انہیں معافی بھی اسی بنا پر ملی کہ انہوں نے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دیکھا اور اسی کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کی درخواست دی۔ تم غلط راستے پر جا رہے ہو، تم اللہ تعالیٰ کا راستہ اختیار کرو۔ انہوں نے پھر بھی انکار کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل برداشتہ ہوئے، خفا ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری مخلوق اب جہنم میں جائے گی۔ میں نے تو انہیں اچھے طریقے سے سمجھا دیا، اچھے طریقے سے بتا دیا، اللہ تعالیٰ کے احکام سنا دیے، اپنی ساری کوشش کر لی، لیکن پھر بھی یہ نفسانی خواہشات کے اتنے مارے ہوئے ہیں، اتنے سیاہ دل ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بھی غمزدہ ہوئے، تو ان کی تسلی کے لیے یہ بتایا گیا، یہ آیت جو قرآن پاک کے پہلے پارے کی آخری آیت ہے، جو سنور ہدایت کے پہلے ٹکڑے کی آخری آیت ہے، اس میں بتایا گیا تِلْکَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ لوگ بے شک گزر گئے، چلے گئے، جن کے نام یہ لے رہے ہیں، وہ تو اپنے اعمال کی وجہ سے اعلیٰ مراتب حاصل کر گئے۔ اب ان کو جو ملے گا ان کا بدلہ نہیں ملے گا، ان کو اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ ان کو ان کے اعمال کا بدلہ اس وقت تک مل سکتا تھا کہ یہ ان کے فرمان کے مطابق چلتے، ان کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتے، کیونکہ انہوں نے ان کے فرمان کے مطابق اپنی زندگیاں نہ گزاری، اس وجہ سے انہیں اپنے مال کا بدلہ ملے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے متعلق غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے بھی اللہ تعالیٰ کے احکام پورے کیے، ان تک پہنچائے اور ان کی ہدایت کے لیے اپنی پوری کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے اچھے طریقے سے واقف ہے۔ اب جو یہ گمراہ ہو رہے ہیں اور غلط راستے پر جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات اور بلند فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو دونوں جہانوں کی خوشیاں اور دونوں جہانوں کی عزتیں عطا فرمائے گا۔ یہود و نصارہ مشرکین مکہ کو ان کی بدعمالی کی سزا ملے گی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں پر کوئی اثر نہ پڑے گا۔ سامعین کرام، اگر الف لام میم سے لے کر والناس تک قرآن پاک کی یہ ساری آیتیں دیکھی جائیں تو یہ ثبوت ملتا ہے کہ اس پارے میں، اس ٹکڑے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے متعلق بتایا گیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ بتایا گیا، اللہ تعالیٰ سے امداد مانگنے کا طریقہ اور پھر عبادت کا طریقہ سکھایا گیا۔ پھر یہ بتایا گیا کہ عبادت کرنے، غلامی اور حکم کے تابع رہنے کے نتائج کیا ہیں، حکم عدولی اور نافرمانی کے نتائج کیا ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک میں یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی اس کتاب سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھا سکے، اللہ تعالیٰ کی تعریف وہی کر سکے، اللہ تعالیٰ کی تعریف وہی سمجھ سکے، اللہ تعالیٰ کی عبادت وہی کر سکے جنہوں نے اپنے انبیاء سے نسبت کو قائم رکھا۔ قرآنی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب تک انبیاء سے لوگوں کی نسبت قائم رہی، لوگ راہ راست پر رہے، جو ہی انہوں نے اپنے نبی
اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول سے نسبت چھوڑی یا اس سے غافل ہوئے تو وہ فوراً گمراہ ہو گئے، حالانکہ وہ عبادت بھی کرتے رہے اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا حکم اور کتاب بھی موجود رہی۔ اللہ کے احکام اور اس کی نازل کردہ کتابوں اور صحیفوں کے باوجود گمراہ ہوئے۔ کعبہ شریف بھی موجود رہا اور اس کے طواف بھی کرتے رہے، لیکن پھر بھی گمراہ ہوئے۔ ثابت یہ ہوا کہ انسان اسی وقت تک ہدایت پر رہ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف اسی وقت تک سمجھ سکتا ہے، اسی وقت تک اللہ تعالیٰ کی تعریف کر سکتا ہے اور اسی وقت تک عبادت کا فائدہ اٹھا سکتا ہے جس وقت تک اس کے سینے میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق ہو اور اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کی ہو۔ اگر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو تو بے شک عالم بھی ہو، عابد بھی ہو اور حاجی بھی ہو، اس کا ایمان ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ شیطان ہے اور شیطان اس کا دشمن ہے جو ہر وقت اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی گمراہ کرتا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ کیسے کیسے مواقع آئے جہاں انہوں نے ماں باپ کو بھی قربان کرنا پڑا، اولاد کو بھی قربان کرنا پڑا، مال و منال کو بھی قربان کرنا پڑا، جانیں بھی قربان کرنا پڑیں، لیکن وہ صراط مستقیم سے نہیں بھٹکے، صراط مستقیم پر قائم رہے، اللہ تعالیٰ کے راستے پر قائم رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مالا مال تھے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ان کے دل و دماغ منور تھے۔ جو لوگ اس نسبت سے محروم تھے وہ گمراہ ہو گئے۔ جنگ بدر میں کفار کو شکست ہوئی اور وہ سردار جو بہت متکبر اور مغرور تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے خاک میں ملا دیا۔ کفار کی لاشوں کو جمع کیا جا رہا تھا کہ ایک گھڑے میں ڈالا جائے۔ عتبہ کی لاش کو جو سوجا ہوا تھا، ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا، گلا ہوا تھا، صحابہ کرام لاٹھیوں سے اسے دھکیل کر گھڑے کی طرف لا رہے تھے، وہ اس دھکیلنے سے اس کے ٹکڑے ہو رہے تھے، پرزے پرزے ہو رہے تھے۔ حضرت حذیفہ جو عتبہ کے بیٹے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے تھے، وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہو چکے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حذیفہ کی طرف دیکھا تو ان کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حذیفہ کیا تم کو اپنے باپ کا غم ہوا ہے؟ حضرت حذیفہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً مجھے غم ہوا ہے، لیکن مجھے یہ غم نہیں ہوا کہ میرے باپ کی ذلت ہوئی، مجھے یہ غم نہیں ہوا کہ اس کا یہ انجام ہوا، اس کا یہ انجام ہونا چاہیے تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام نہیں تھا، مجھے یہ غم ہوا کہ میرا باپ قوم کا سردار اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لیتا تو اس کا یہ انجام نہ ہوتا۔ دونوں طرف کے سارے شرکا موجود تھے، مسلمان بھی شریک تھے، کفار بھی شریک تھے۔ ان شریکوں کی محفل میں باپ کی یہ توہین اور ذلت انہیں ایک بال برابر بھی دین سے متزلزل نہ کر سکی، بلکہ اس بات پر وہ قائم تھے کہ اگر اس کو عزت حاصل ہو جاتی تو اچھی بات تھی، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں داخل ہو جاتا تو اچھی بات تھی۔ یہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان تھا۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان اگر دیکھنا ہے تو صحابہ کرام کے دور کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اس وقت کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو تب ہی آپ کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت معلوم ہوگی۔ اگر آج بھی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان کیا ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والے کس طرح ہدایت پر رہتے ہیں، کس طرح دین پر قائم رہتے ہیں، اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم کس طرح دین سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ محرم کا مہینہ ہے، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان کو اگر دیکھنا ہے تو محرم کی تاریخ اس بات کی سب سے بڑی گواہ ہے۔ وہ لوگ جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والے تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے سارے رفقا، وہ مدینے سے چل کر مکہ سے چل کر صرف اللہ تعالیٰ کے راستے پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے، اس دین کی خاطر جو ان کا آقا و مولا لایا تھا اسے قائم رکھنے کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے کربلا تک تشریف لے گئے۔ وہ لوگ اپنی جانیں قربان کرنا اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ جب کفار نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کریں گے اور سارے رفقا کو بھی شہید کریں گے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب رفقا کو شام کے وقت بلا کر کہا کہ دیکھو رات آنے والی ہے، رات میں تمہیں کوئی نہیں دیکھ سکے گا، آپ لوگ دیکھ لیں
کہ انہوں نے مجھے شہید کرنا ہے۔ میں تم کو مجبور نہیں کرنا چاہتا۔ اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو اس رات کے اندھیرے میں اپنی جانیں بچا کر بھاگ جاؤ۔ میری طرف سے تم پر کوئی پابندی نہیں، لیکن نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور سینے رکھنے والے یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا انجام خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک تب ہی صحیح ہوگا۔ ہم شرمندگی سے اس وقت بچ سکیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ کے راستے پر جو قربانی دینے والا ہے اس کے قدموں میں ہی اپنی زندگی قربان کر دیں۔ چنانچہ سب نے خوشی سے زندگیاں قربان کیں۔ تاریخ کربلا اس بات کی گواہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں بے رضا رغبت اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیں، لیکن دوسری طرف وہ جماعت تھی جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم تھی۔ ان میں عابد بھی تھے، ان میں حاجی بھی تھے، ان میں عالم بھی تھے۔ وہ سب کے سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جگر گوشے کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے کندھوں پر بٹھا کر کھلایا تھا۔ وہ سب جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنت کے پھول ہیں۔ جس نے حسن اور حسین سے مقابلہ کیا اس نے میرے ساتھ مقابلہ کیا، اور جس نے حسن اور حسین کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ وہ بار بار سن چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، اور جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے وہ حسن اور حسین سے محبت کرے گا۔ وہ یہ سن چکے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسن اور حسین سے محبت کر، جو ان کو تکلیف دے تو ان سے ناراض ہو۔ یہ ساری باتیں سننے کے باوجود ان کے دل میں کوئی ترس نہیں آیا، کوئی رحم نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم انہیں بھول گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بھول گیا۔ انہیں یزید پلید کا حکم یاد آیا، اور اس کی خدمت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر پیش کر کے انعام حاصل کرنے کی خواہش نے ان کو ایسا پاگل کر دیا کہ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے آپ کا سر مبارک کاٹ کر اس کی خدمت میں پیش کرنا اپنی سعادت سمجھی، جو ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدبختی کا سبب ہوا۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ جس یزید کی خدمت میں ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لے جا رہے ہیں، وہ یزید فانی دنیا کا ایک مردود کتا ہے۔ اس کا انجام دنیا اور آخرت میں بہت برا ہوگا، اور ہم بھی اس انجام میں شامل ہوں گے۔ اگر آج ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی زندگیاں قربان کر دیں تو ہم اس مالک الملک کی بارگاہ میں سرخرو اور سرفراز ہوں گے، جو دونوں جہانوں کا مالک اور خالق ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جنہوں نے یہ ظلم کیا وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم لوگ تھے۔ اگر وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والے ہوتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے ہوتے، تو وہ بھی وہ کام کرتے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے کیا، جنہوں نے اپنی جانیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشے کی خاطر قربان کر دیں، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے، اس لیے کہ وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم تھے۔ سامعین اکرام، اس سے ثابت ہوا کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ چیز ہے جو انسان کو صراط مستقیم پر قائم رکھتی ہے، دنیاوی خواہشات سے محفوظ رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے پر قائم رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو اور سرفراز کرتی ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قلبی تعلق ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی غلامی ہے کہ دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ افضل ہو، اس محبت کی ساتھ کوئی اور محبت شامل نہ ہو۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح بلب کا تعلق پاور ہاؤس سے ہوتا ہے، اس کی پیوستگی جب ایسی ہو جائے کہ درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو تو وہ تعلق ڈھیلا نہ ہو، کوئی باریک سے باریک چیز درمیان میں نہ ہو تو پاور ہاؤس کی ساری روشنی اس بلب میں منعکس ہو کر اس بلب کو روشن کر دیتی ہے۔ وہ خود بھی روشن ہو جاتا ہے اور ماحول کو بھی روشن کرتا ہے، لیکن اگر ذرا سا بھی اس تعلق میں کوئی فرق ہو تو وہ بلب بیکار ہو جاتا ہے، اس کی تخلیق بیکار ہو جاتی ہے، اس میں اندھیرا رہتا ہے اور اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اس طرح جو انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا تعلق قائم کر لیتا ہے کہ اس کے سینے میں حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اور کوئی چیز نہیں ہوتی،
تو اس کا سینہ بھی ان انوار و تجلیات سے منور ہو جاتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں ہوتے ہیں۔ اس طرح ان کے سامنے دنیا اور عقبہ کی قیمت آشکار ہو جاتی ہے۔ دنیا ان کے سامنے ایک ذلیل چیز ہوتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں۔ یہ حقیقت اس کے سامنے آشکار ہو جاتی ہے۔ یہ نسبت جس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ تم سے کوئی ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنی جان اور اپنے مال سے زیادہ میرے ساتھ محبت نہ کرے۔ سامعین کرام، یہ سب کچھ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اب بھی تم چاہتے ہو کہ ایسی زندگی گزارو جو سرور اور سرفراز زندگی ہو، دونوں جہانوں کی شرمندگیوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طالب رہو۔ اس نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں اگر دنیاوی خواہشات آئیں، اگر مالوں کی محبت آئے، ماں باپ کی محبت آئے، وطن کی محبت آئے، تو سب کچھ قربان کر دو۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہوگی تو دونوں جہان تمہارے ہیں، دونوں جہان تم کو مل جائیں گے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف صاف سینوں کو نصیب ہوتی ہے، اور سینے یاد الہی سے صاف ہوتے ہیں۔ یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے کہ جو لوگ یہاں وقتاً فوقتاً مختلف اغراض لے کر آتے ہیں، انہیں ایک ہی ایسی تعلیم دی جاتی ہے، ایک ایسا سبق دیا جاتا ہے کہ ان کی ساری اغراض بھی پوری ہو جائیں اور وہ دونوں جہانوں کے غموں سے نجات بھی حاصل کر لیں اور انہیں دونوں جہانوں کی خوشیاں بھی حاصل ہو جائیں۔ وہ تعلیم یہ ہوتی ہے کہ انہیں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سبق دیا جاتا ہے، انہیں یہاں بٹھا کر اللہ تعالیٰ کی یاد کرائی جاتی ہے، اور اس کثرت سے کرائی جاتی ہے کہ ان کے سینے صاف ہو جائیں۔ پھر وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت لے کر یہاں سے لوٹیں تاکہ دونوں جہانوں کے غموں سے انہیں نجات ہو۔ شیطان ہر انسان کا دشمن ہے، وہ آپ کے ساتھ بھی ہے، وہ آپ کے ساتھ یہاں بھی ہے، وہ آپ کے دلوں میں بھی، آپ کے دماغ میں بھی ہے، آپ کے خون کے ساتھ دوڑ رہا ہے۔ وہ اس وقت بھی کوشش کر رہا ہے کہ آپ اس روحانی محفل میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے آئے ہیں تو آپ پر اس سے فیوز و برکات حاصل کر کے نہ جائیں، بلکہ اس سے بھی محروم ہو جائیں، اور اس کے لیے مختلف طریقے استعمال کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے دلوں میں یہ باتیں پیدا کرتا ہے کہ ہم نے گھر پہنچنا ہے، ہماری گاڑی نکل جائے گی، ہمارے بچے ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، ہم نوکری پر نہیں پہنچ سکیں گے، ہم تجارت پر نہیں پہنچ سکیں گے، ہمارا فلاں بیمار تھا، ہم نے فلاں کا استقبال کرنا تھا، ہم نے فلاں سے وعدہ کیا تھا۔ یہ ساری چیزیں وہ اس لیے پیدا کر رہا ہے کہ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنا چاہتا ہے، اور اس محفل کی فیوز و برکات سے آپ کو محروم کرنا چاہتا ہے۔ ورنہ یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ اس اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں جو یہاں بھی موجود ہے، جو آپ کے گھروں میں بھی موجود ہے، جس کے اختیار میں ہر چیز ہے، جس کے اختیار کے بغیر، جس کے حکم کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا، اور جس کے علم میں ہر چیز موجود ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس محفل سے کما حقہ مستفید ہو کر لوٹیں، تو پھر یہی ایمان، یہی عقیدہ رکھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں اور آپ کے سارے کام اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں۔ دنیا کے سارے کاموں، محبتوں اور غموں سے بے غم ہو کر اخلاص اور عاجزی سے اس کی طرف متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد کرنی چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔